السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فجر کی نماز میں اٹھنے کا آسان عمل۔ فجر میں اٹھنے کے 5 ٹپس کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں اٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن مہینے گزر جاتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں پاتے۔ تو آج ہم فجر کی نماز کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فجر کی نماز کے ٹائم آنکھ تو کھل جاتی ہے، لیکن نیند کا غلبہ ایسا رہتا ہے کہ فجر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو کچھ ایسا بتاتے ہیں جس میں آپ کی فجر کی نماز چھوٹے گی بھی نہیں اور آپ کی پوری ادا ہو جائے گی۔ اب ان 5 باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں 101% فجر میں آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور نیند آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ فجر میں اٹھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، فجر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ شیطان کے چنگل میں چلے گئے آپ، یعنی ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے اور اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا اور سورج نکل آتا ہے، وہ سوتا ہی رہتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا قبضہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطانی اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے نا۔ تو ساری مصیبت کی جڑ جو ہے شیطانی اثر کی، بے برکتی کی، نحوست کی، فجر کی نماز کو چھوڑنا ہے۔ فجر کی نماز میں ہے نا جو گھر ہے نا وہ قبرستان بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، یعنی فجر کی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ 5 چیزوں پر آپ عمل کیجئے۔ پہلا کام جو ہے، پہلے سونے کی کوشش کریں۔ ایک عام ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ لوگ 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگتے ہیں، 2 ڈھائی بجے سوتے ہیں، اور جب کوئی 2 ڈھائی بجے سوئے گا تو فجر کی نماز میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ کیونکہ 6 یا 7 گھنٹے کم سے کم نیند کو پورا ہونے کے لیے چاہیے۔ 6-7 گھنٹے تو کم سے کم چاہیے، اور جب آپ سو گے 2 بجے، جب 6 گھنٹے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو 9 بج رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور آپ سو جائیں۔ اور گاؤں دیہاتوں میں آج بھی یہی رواج ہے، لوگ 8، 9، 10، لاسٹ جو ہے نا وہ 10 سے سو جاتے ہیں، 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ 10 بجے بھی اگر کوئی سو گیا تو 6 گھنٹے ہو رہے ہیں 4 بجے، تو 4 بجے آٹومیٹکلی آنکھ کھل جائے گی۔ جب آپ کی نیند پوری ہوگی خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو پرابلم یہ ہے، جو سب سے بڑی پرابلم کی جڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم سوتے ہی لیٹ ہیں، اسی لیے پہلے سونے کی کوشش کیجیے۔ اب کیونکہ جلدی سے آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں بن پائے گا، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے دن آپ کو جلدی اٹھنا ہے، پھر آپ کو دن میں نیند آئے گی، سستی آئے گی، وہ آپ کو مینیج کرنا ہے۔ جیسے ہی عشاء کی نماز کے بعد آپ فری ہو جائیں فوراً سو جائیں۔ تو پہلا کام پہلے سونے کی کوشش، یہ تو بنیاد ہے، آپ ایسے سمجھ لیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ کو الارم لگانا ہے، 2-3 الارم لگا کے سوئیں۔ ایک الارم بند ہوگا، دوسرا الارم بجے گا، 5-5 منٹ کی گیپ کے بعد سے آپ الارم لگائیے۔ اور ایک الارم دور لگا کے رکھیں، ایک ہوتا ہے نا ہاتھ کے قریب ہوتا ہے، فوراً آپ نیند میں تھے اور نیند سے اٹھاؤ بند کر دیا، تھوڑے سے دور لگا کے رکھیں تو الارم لگائیں۔ تیسرا فکر پیدا کریں، یہ سوچیں، یہ جو میں نے ابھی حدیث سنائی، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو خیر و برکت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ فجر کی نماز چھوڑنا، ایک نماز کو چھوڑنا، یہ ایسا ہے دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان ہمارا ہو جائے۔ آدمی کو اگر پتہ چل جائے فجر کی نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔
جتنا فرق اس کو فجر کی نماز چھوٹنے پر پڑے گا۔ تو اسی لیے فکر پیدا کریں کہ بھائی میرا آخرت میں کیا ہوگا، مجھے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، فکر پیدا کریں، کیونکہ جب فکر ہوتی ہے نا تو پھر خود بخود آنکھ کھلتی ہے۔ آپ کی اگر 5 بجے کی فلائٹ ہو، آپ کی اگر 4 بجے کی فلائٹ ہو، ٹرین ہو، تو آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھلے گی، ہر آدھے پون گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے گی، ارے بھائی فلائٹ ہے۔ تو جتنی فکر ہوتی ہے اتنا پھر آدمی ایک دم اٹینشن میں رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ تو فکر پیدا کریں۔ چوتھا کام ہے دعا کر کے سوئیں، جب بھی سوئیں دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری آنکھ نہیں کھل پا رہی، روزانہ دعا کر کے سوئیں، لیٹے لوٹے دعا کر لیں، اے اللہ فجر کی نماز میں تو چاہے تو 2 گھنٹے میں بھی نیند پوری کرا سکتا ہے۔ مان لیجیے آپ لیٹ سوتے ہیں، کسی وجہ سے آپ کا نہیں بن پا رہا ٹائم، فجر کی نماز کے لیے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم ٹیبل ہی نہیں بن پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری 2 گھنٹے میں ہی نیند پوری کر دے، اے اللہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دے، مجھے ہمت دے دے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اور 5واں کام کیا کرنا ہے، مان لیجیے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، آپ کی آنکھ 8 بجے کھلے، آپ کی آنکھ 9 بجے کھلے، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے آپ وضو کریں، قضا نماز پڑھیں فجر کی فوراً، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، کوئی نماز اگر کسی مسلمان سے چھوٹ جائے یا پڑھنے سے رہ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے تو فوراً اس نماز کو پڑھ لے۔ تو آپ کی آنکھ کھلی 8 بجے 9 بجے اور روزانہ ہی آپ کی آنکھ 8-9 بجے کھل رہی ہے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً فجر کی نماز پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا نماز پڑھیں گے، بعد میں کچھ اور کام کرنا ہے، ناشتہ بعد میں کرنا ہے، آفس کے لیے تیار بعد میں ہونا ہے، کچھ بھی کام آپ کو بعد میں پہلے آپ کو قضا نماز پڑھنی ہے، اور قضا نماز پڑھنے کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل نماز آپ کو ایکسٹرا پڑھنی ہے۔ کس وجہ سے پڑھنا ہے، توبہ کے لیے، اے اللہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی، میں بہت گنہگار ہوں، میں 4 رکعت 6 رکعت ایکسٹرا پڑھ لوں اس کے کفارے کے لیے کہ میں اٹھ نہیں پایا۔ تو کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو 5 کام کرنے سے، اگر آپ ان 5 کام کو کر لیں، فجر کی نماز اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ 5 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، یقین ہے کہ آپ کی فجر کی نماز میں آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ تو چلیے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورک پر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔